لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. فرمایا جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ کیا اور تم بنی اسرائیل نے بچھڑے کو اپنا خدا بنایا، من بعدہ اے من بعد ذہاب موسیٰ الی الطور، موسیٰ علیہ السلام کے طور کے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَأَنْتُمْ مُشْرِكُونَ، اور تم شرک کرنے والے. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد ہم نے عفو کی تم سے، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکریہ ادا کرو. عفو بعد الذنب، یہ الگ احسان کیا ہم نے تم پر. پھر احسان کیا اعطاء التورات، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ. ہم نے جب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، یعنی تورات، والفرقان، اس کے 2 نام بتائے، ایک الکتاب اور ایک الفرقان. تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی اور صاحب معالم التنزیل لکھتے ہیں، ان التوراۃ لہا صفتان، تورات کے لیے 2 صفات کا ذکر ہوا، کونہا کتابا منزلا، ایک تو یہ کتاب ہے یعنی نازل شدہ ہے، وکونہا فرقانا، اور اس کا ہونا فرقان، وہ کیا کرتا ہے، تفرق بین الحق والباطل، وہ حق و باطل کو ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے. تفسیر عثمانی میں شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہ اس سے مراد فرقان سے یا تو تورات کتاب، اور یا اس سے مراد جائز و ناجائز کے حکم کو معلوم کرنا ہے. اور تیسرا اس سے مراد معجزات موسیٰ، کیونکہ معجزات موسیٰ سے بھی کافر اور مومن ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جاتے تھے.
لعلکم تہتدون، شاید کہ تم ہدایت پاؤ۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی قوم کے لیے، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے ظلم کیا تمہارے نفسوں پر، باتخاذکم العجل الہا، کہ تم نے اسے معبود بنایا، بچھڑے کو، باتخاذکم العجل، بچھڑے کو پکڑنے کے ساتھ، فتوبوا الی بارئکم، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک وہ تھے جنہوں نے شرک کیا، دوسرے وہ تھے جو خاموش ہو گئے، اور تیسرے وہ تھے جنہوں نے نہ تو شرک کیا اور نہ خاموش رہے۔ فرمایا فتوبوا الی بارئکم، باری کا معنی کیا ہے؟ باری اللہ جل شانہ کا نام ہے الباری، جس کا معنی ہے هو الخالق لشیء علی غیر مثال سابق، کسی چیز کا بنانے والا جو بغیر کسی مثال کے کسی چیز کو بنائے۔ فرمایا فتوبوا الی بارئکم، اپنے بنانے والے کی طرف رجوع کرو، فاقتلوا انفسکم، اپنے نفسوں کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے رب کے ہاں۔ فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم، یہ عفو بعد القتل، تم پہ پھر مہربانی کی، یقین اللہ جل شانہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ موسیٰ اور قوم موسیٰ کا ذکر ہے۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی تفصیلاً ہونا ہے، قرآن عظیم الشان میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ جل شانہ نے دیگر انبیاء کرام کے بنسبت بہت کثرت سے کیا۔ ایک ذکر تو یہ ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، بنی اسرائیل، فرعون اور حامان اور اس قوم کے قصوں کو اگر جوڑا جائے تو 28 پاروں میں قرآن کے ان کا ذکر ملتا ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 37 سورتوں میں 56 بار ان کا ذکر ہوا ہے۔ اور تذکرہ جن آیات میں ہوا وہ آیات کافی زیادہ ہے۔
مثلا کون کون سی صورتوں میں ذکر ہوا؟ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ انفال، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ ابراہیم، سورہ نحل، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء، سورہ مومنون، سورہ فرقان، سورہ شعراء، سورہ نمل، سورہ قصص، سورہ عنکبوت، سورہ سجدہ، سورہ احزاب، سورہ صافات، سورہ مؤمن، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاسیہ، سورہ ذاریات، سورہ قمر، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ تحریم، سورہ الحاقہ، سورہ مزمل، سورہ نازعات اور سورہ فجر۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ قرآن کریم میں 136 بار ہوا ہے۔ نام موسیٰ قرآن میں 136 بار ذکر ہے۔
عیسیٰ علیہ السلام کا نام اللہ جل شانہ نے قرآن عظیم الشان میں تیئیس بار کیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد قرآن میں 2 بار ذکر ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اور نام احمد 1 بار ذکر، اس کے علاوہ صفاتی نام ہیں اور خطابات۔ قرآن کریم میں مریم علیہ السلام کے علاوہ کسی عورت کا نام ذکر نہیں۔ حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ازواج مطہرات، اور ان کے گرد و پیش میں کئی ممتاز عورتیں جنہوں نے دین کو سمجھنے سمجھانے میں اپنا کردار ادا کیا، دین کے لیے قربانیاں دی، ان کا نام نہیں آیا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض طبقات یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم یہ نعوذ باللہ دقیانوسی کتاب ہے، تنگ نظری اور تنگ ذہنی سکھاتا ہے، شدت پسندی سکھاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر ایسا ہوتا تو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نام نامی 136 بار اس قرآن میں ذکر ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اتنی کثرت سے ذکر آتا، یا مریم علیہ السلام کا ذکر آتا؟ نہ صرف قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے بلکہ احسن انداز سے ذکر کیا ہے، ان کی خوبیوں کو ظاہر کیا ہے، ان پہ لگنے والے الزامات کو دھویا ہے، صاف کیا، اور ان کی حقیقی تصویر کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ مگر دنیا اس کی ماہر ہے کہ سفید کو سیاہ اور سیاہ کو سفید کر کے پیش کرتے ہیں۔ جو مرض ان کو لاحق ہے اس مرض کی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں۔
شدت پسندی اور تنگ نظری کو مصلحت اور وسعت نظری کا نام دیتے ہیں، اور مصلحت اور وسعت نظری کو شدت پسندی اور تنگ نظری کا نام دیتے ہیں۔ جنو کا نام خرد رکھ دیا، خرد کا جنو، کرے جنو کا خدا سلسلہ دراز کرے۔ اسلام میں یہ ہے کہ تب تک آپ کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ سارے نبیوں پہ ایمان نہیں لاتے، بشمول حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر علیہم الصلوات والتسلیمات۔ اسلام میں یہ ہے کہ تب تک آپ کا ایمان قبول نہیں ہے جب تک آپ تمام آسمانی کتابوں پہ ایمان نہیں لاتے، بشمول تورات، انجیل، زبور اور صحائف۔ پھر بھی شدت پسند مسلمان ٹھہرا۔ انہی دونوں چیزوں کو لے کر آپ جائیں ان کے پاس، یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس، وہ قرآن کو نہیں مانتے۔ باوجود قرآن کے نہ ماننے کے وہ مصلحت پسند ہیں، باوجود تورات کے ماننے کے، زبور کے ماننے کے ہم شدت پسند ہیں، باوجود موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام کو ماننے کے ہم شدت پسند ٹھہرے، اور باوجود اس کے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، وہ مصلحت پسند ہیں۔ اور ایک مثال سے اس کی وضاحت تعامل میں بھی دیکھیے، عملی زندگی میں۔ یہودی اور عیسائی اپنے اولادوں کے نام محمد کے نام سے نہیں رکھتے، جبکہ مسلمانوں کے گھرانوں میں آپ کو موسیٰ اور عیسیٰ اور عزیر اور مریم کا نام کثرت سے ملے گا۔ یہ خود دلالت کرتا ہے کہ ہمیں دین کیا سکھاتا ہے اور ان کو ان کا دین کیا سکھا رہا ہے۔ باہر کے اہل نظر کے لیے میں نے ذکر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی 30 خصوصیات ہیں جو میں نے جمع کی۔ نمبر 1، وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی 313 میں سے ایک ہیں، 1,24,000 میں سے جو 313 منتخب ہوئے ان میں سے ایک۔ پھر آپ صاحب تورات ہیں، 4 کتابیں اتری، تورات، انجیل، زبور اور قرآن، ان میں سے ایک کے صاحب آپ کو کلیم اللہ کا لقب ملا، اللہ کے ساتھ کثرت سے کلام کرنے کی وجہ سے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ۔ چوتھی خصوصیت ہے موسیٰ علیہ السلام کی کہ سب سے زیادہ تذکرہ آپ کا قرآن میں ہوا ہے، 136 بار آپ کا نام آیا ہے، 28 باروں میں آپ کا، آپ کے قوم کا، آپ کے مقابلین کا وغیرہ ذکر ہے۔
5ویں خصوصیت ہے کہ آپ کے سفارش پر آپ کے بھائی کو پیغمبر بنایا گیا۔ جب اللہ جل شاہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ فرعون کو دعوت دو، تو انہوں نے کہا میری زبان میں لکنت ہے، میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دیجیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، میرا بھائی، اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ جو تو نے مانگا ہم نے دے دیا۔ چھٹی خصوصیت ہے کہ آپ کی تربیت آپ کے دشمن کے گھر میں ہوئی، فرعون کے گھر میں۔ ایک قول ہے 30 سال، ایک قول ہے 33 سال۔ پرورش فرعون نے۔ علماء فرماتے ہیں 2 موسیٰ تھے، ایک موسیٰ جو پیغمبر بنا اور ایک موسیٰ جو سامری تھا۔ اس موسیٰ کی تربیت فرعون نے کی اور اس موسیٰ کی تربیت جبریل نے کی۔ سامری جو تھا اس کی ماں نے بد کرداری کی، بد فعلی کی، حاملہ ہو گئی، ڈر کے مارے گاؤں سے نکل کھڑی ہوئی، ایک پہاڑ میں ایک غار میں بچہ جنا، وہی بچے کو پھینک کے نکل گئے کہ اب اسے کہاں اپنے ساتھ لے جاؤں، لوگ پوچھیں گے۔ اپنی بدفعلی پہ پردہ ڈالا اور بچے کو غار میں اسی طرح چھوڑ کے چلی گئی۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ اس بچے کی پرورش کرو۔ بچے نے، جبریل امین نے اس بچے کو اپنی انگلی سے دودھ کی نہر جاری کروا کے دودھ پلایا اور اس کی تربیت کرتا کرتا اس کو بڑا کیا۔ دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام ہیں، ایسے وقت میں پیدا ہوئے کہ پیدائش پہ، بچوں کی پیدائش پہ پابندی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نہ صرف پیدا کیا بلکہ جس نے پابندی لگائی تھی اسی کے گھر کی پرورش عطا کی۔ فرعون نے موسیٰ کی پرورش کی اور دین کا کام کیا، تو شاعر کہتے ہیں فَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرِيلُ كَافِرُ وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلُ۔ وہ موسیٰ جس کی تربیت جبریل نے کی وہ کافر بن گیا، اور وہ موسیٰ جس کی تربیت فرعون نے کی وہ پیغمبر بن گیا۔ تو دین اللہ کی ہے۔ ساتویں خصوصیت ہے کہ فرعون سے مقابلہ کیا اور جیت گیا۔ آٹھویں خصوصیت ہے کہ نبی کی خدمت کی، شعیب علیہ السلام کی، مدین میں جا کے۔ نویں خصوصیت ہے کہ ایک نبی کی شاگردی اختیار کی، خضر علیہ السلام۔ 10ویں خصوصیت ہے کہ یک بارگی کتاب ان کی طرف نازل کیا گیا، 40 راتیں گزاری اور 40 تختیاں لے کے قوم کے پاس آ گئے جس پہ تورات لکھی ہوئی تھی۔ 11ویں خصوصیت ہے کہ اللہ سے روزانہ مکالمہ ہوتا تھا، مقام مخصوص پر، وادی کوئی طور پہ جاتے، طور پہاڑ پہ، اور مکالمہ ہوتا تھا۔ 12ویں خصوصیت یہ تھی کہ آپ کے دین میں بہت سختی تھی،
دن اور رات میں 50 نمازیں پڑھنی پڑتی تھی. وہ ایک دفعہ قومی اسمبلی میں کسی بل پہ بحث ہو رہی تھی تو محترم ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ انہیں آڑے ہاتھوں لیتے تھے. اپوزیشن کی کمانڈ ان کے ہاتھ میں تھی. تو کسی چیز پہ بحث ہو رہی تھی, آذان ہو گئی. تو آذان کی آواز جب پارلیمنٹ میں آئی تو ظاہر ہے کارروائی رک جاتی ہے, پھر نماز کا وقت ہو گیا. تو بھٹو صاحب نے کہا کہ کیا اچھا ہوتا کہ 50 نمازیں ہوتی. تو لوگ حیران ہو گئے کہ تو 5 بھی نہیں پڑھتا, 50 کیوں مانگ رہا ہے. تو انہوں نے کہا یہ 50 میں مولویوں کے لیے مانگ رہا ہوں. یہ نمازیں پڑھتے رہتے, ہم اپنا کام کرتے رہتے. کیونکہ 50 نمازیں ہوں گی تو صبح سے اٹھ کر اور کوئی کام تو نہیں ہوتا, تو شام تک سونے تک پھر نمازیں ہی پڑھتے رہو. اللہ جل شانہ نے یہ کرم کیا کہ 50 نمازوں کو 5 بنا کر پھر بھی 50 کا ثواب عطا کیا. اب نمازیں 5 پڑھو لیکن ثواب 50 کا ملتا ہے. ان کے دین میں بڑی سختی تھی. 13ویں خصوصیت یہ ہے کہ کثرت سے احادیث میں تذکرہ تعداد امت ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب امتوں پہ نظر ڈالتا ہوں تو میری اور موسیٰ علیہ السلام کی امت جو ہے باقی امتوں پہ غالب ہے. 14واں قول یا 14ویں خصوصیت کہ آپ مقرب الہی, اللہ کے قریب, اور اتنے قریب تھے کہ لوگوں کے سوالات و جوابات کرتے رہتے تھے. ایک دن ایک آدمی نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ سے ایک بات پوچھنی ہے. موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے جبل طور کی طرف. انہوں نے کہا بتاؤ کیا پوچھنا ہے, میں پوچھ کے آ جاؤں. تو اس سے کوئی گناہ ہوا تھا. اس نے کہا اللہ سے پوچھو کہ اگر کوئی آدمی گناہ کرے تو معافی ہو جاتی ہے, گناہ کبیرہ کرے. تو شام کو واپس آئے, جب آ رہے تھے تو بیٹھا ہوا تھا, زمیندار تھا. اللہ سے پوچھا, کہا کہ ہاں پوچھا. اللہ نے کیا بتایا؟ کہا کہ اللہ کہتے ہیں معافی ہو جاتی ہے. اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں نے گناہ کبیرہ کیا ہے, بدفعلی کی ہے فلاں فلاں کے ساتھ. تو اللہ سے پوچھنا, صحیح کر کے پوچھنا کہ معافی ہو جاتی ہے کہ نہیں. اگلے دن جب جا رہے تھے یہ سوال پھر کیا. واپس آئے تو بیٹھا ہوا تھا. تو اللہ جل شانہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ معافی نہیں ہوتی. چلے گئے موسیٰ علیہ السلام. یہ رات کو زمیندار سوچ رہا تھا یار کل تو معافی ہو رہی تھی, آج کیوں معافی نہیں ہوتی. صبر کرو کل پھر پوچھیں. صبح ہوئی تو پھر بیٹھا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے سے کہنے لگا موسیٰ اللہ سے ایک بات پوچھنی ہے. کہا کہ کیا پوچھنا ہے؟ کہا کہ پوچھو اللہ سے کہ پرسوں جب آپ گئے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ معافی ہو جاتی ہے, کل جب آپ گئے تو آپ نے کہا تھا کہ معافی نہیں ہوتی, تو یہ بیان کیوں بدل گیا ہے؟ اللہ کو تو پہلے سے پتا تھا کہ میں نے کیا گناہ کیا. میں نے تو کل بتایا صرف آپ کو, کیونکہ میرے ذہن میں ڈاؤٹ تھا, شک تھا کہ اتنا بڑا گناہ بھی کیا پھر بھی اللہ نے معافی دے دی. موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو بیٹھا ہوا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا ہے, پوچھا اللہ سے؟ کہا کہ ہاں پوچھا.
کیا بتایا اللہ نے؟ فرمایا اللہ نے کہا کہ پرسوں معافی اس لیے ہو رہی تھی کہ معاملہ تیرے اور میرے بیچ میں تھا، کل معافی اس لیے نہیں ہوئی کہ کل موسیٰ کو تو نے گواہ بنا دیا ہے، اب معافی نہیں ہوئی۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ گناہ کر کے لوگوں کو بتانا الگ سے گناہ ہے۔ باہر کے میں عرض کر رہا تھا کہ وہ مقرب الہی ہیں، لوگوں کے سوالات و جوابات بھی کرتے تھے۔ 15ویں خصوصیت ہے کہ معراج میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو آپ کو قبر میں عبادت کرتے ہوئے پایا۔ معراج کی حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ 16ویں خصوصیت یہ ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے اٹھیں گے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں قیامت میں سب سے پہلے اٹھوں گا، اور جب اٹھوں گا تو دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پائے کے ساتھ جڑ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور پائے کو پکڑا ہوا ہوگا۔ تو حضور فرماتے ہیں مجھے یہ پتہ نہیں کہ جب سور پھونکا گیا وہ بے ہوش ہی نہیں ہوا تھا یا مجھ سے پہلے ہوش میں آ کے اس نے اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ لیا۔ ستارویں خصوصیت ہے کہ 70,000 اور ایک قول میں 80,000 ساحروں سے آپ نے اعلانیہ مقابلہ کیا، جادوگروں سے۔ 18ویں خصوصیت کہ آپ کے لیے، آپ کے قوم کے لیے جنت سے کھانا آیا، من و سلوہ۔ 19ویں خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے ایک گائے کے ٹکڑے سے، ذبح شدہ گائے کے بدن کا ٹکڑا لے کر ایک مردے کو مارا تو وہ زندہ ہو گیا۔ تفصیل آئے گی، اور اس نے بتایا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ 20ویں خصوصیت یہ ہے کہ سمندر میں رستے آپ کے لیے بنے۔ آپ نے لاٹھی ماری اور سمندر میں 12 رستے بن گئے۔ 21ویں خصوصیت لاٹھی سے سانپ کا بننا۔ 22ویں خصوصیت ید بیضاء، ہاتھ یوں بغل میں رکھتے اور جب نکالتے تھے تو سفید ہوتا تھا، حالانکہ اس کو کوئی بیماری نہیں تھی۔ 23ویں خصوصیت آپ نے 7 یا 8 بد دعائیں کی اور 7 یا 8 عذابات آئے قبطیوں پر۔ قبطی یہ قوم فرعون کا نام ہے۔ 24ویں خصوصیت یہ ہے کہ قوم کے سامنے حکمتاً آپ کو بے لباس کیا گیا۔ آپ نہا رہے تھے، کپڑے پتھر پہ رکھے، اور روایت میں ہے کہ پتھر لوگوں کی طرف چل پڑا، حالانکہ آپ لوگوں سے دور جا کے نہاتے تھے۔ اور یہ آپ آوازیں لگاتے رہے پیچھے سے، ثوبی یا حجر، ثوبی یا حجر، میرے کپڑے ہیں پتھر، میرے کپڑے کہاں جا رہے؟ حکمتاً آپ کو بے لباس کیا گیا من جانب اللہ۔ 25ویں خصوصیت آپ سے قتل خطا سرزد ہوا۔ آپ نے پیغمبر ہونے کہ عظیم منصب پہ فائز ہونا تھا، نبوت، لیکن آپ سے قتل ہوا۔ 26ویں خصوصیت نبی کی بیٹی سے شادی کی، شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے۔ 27ویں خصوصیت آگ میں آپ نے اللہ کے جلوے کو دیکھا، آگ کو۔ 28
28ویں خصوصیت اللہ کے دیدار کا پہلا باقاعدہ مطالبہ کیا، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ 29ویں خصوصیت، جلالی مزاج تھے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو، باوجود اس کے کہ وہ پیغمبر بھی تھے، عمر میں بھی بڑے تھے، سر اور داڑھی کے بالوں سے پکڑ کر کھینچا۔ اس نے کہا یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی، آپ نے 120 برس کی عمر پائی۔ اب پڑھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا 136 بار نام کون سی صورتوں میں آیا ہے۔ آیات کا ذکر نہیں کرتے، صرف صورتیں بتاتے ہیں۔ سورہ بقرہ، آل عمران، جو نام لکھیں ان کو مکرر نہ کریں۔ سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ ابراہیم، سورہ اسراء، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ شعراء، سورہ نمل، سورہ قصص، سورہ عنکبوت، سورہ سجدہ، سورہ احزاب، سورہ صافات، سورہ مومن، سورہ حامیم السجدہ، سورہ شورى، سورہ زخرف، سورہ احقاف، سورہ زاریات، سورہ انبیاء، سورہ حج، سورہ مؤمنون، سورہ فرقان، سورہ نجم، سورہ صف، سورہ نازعات اور سورہ اعلیٰ۔ ان تمام صورتوں میں آپ کا تذکرہ ملتا ہے۔ جو واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اس میں کچھ چیزیں احادیث میں اور کچھ چیزیں اقوال مفسرین میں انہیں پڑھیں گے۔ جو قرآن میں ذکر ہے وہ آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ چلتا جائے گا اور ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین کی طرف اور پھر مدین سے مصر کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ بحیرہ کو عبور کرتے ہیں، وادی عتی، کوہ طور اور مواق، یہ وہ مقامات ہیں جن مقامات کا تذکرہ آپ کے اسفار میں ملتا ہے۔ کے والد کا نام عمران ہے۔ موسیٰ بن عمران بن قاہت، قاف الف ہا تا، قاہت بن لاوی بن یعقوب، بعض نے کہا بن لادی بن یعقوب۔ موسیٰ علیہ السلام جن جن علاقوں میں رہے آپ جنوبی مصر میں دارالحکومت طیبہ جسے تہیبس کہتے ہیں اس میں پیدا ہوئے۔ بعض نے آپ کو مصری اور غیر مصری کے بیان میں بھی بحث کی ہے کہ آپ مصری ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ صحیح قول یہی، اختلاف ہے لیکن صحیح قول یہ ہے کہ آپ مصری ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب مصر میں ایک نہایت متعصب قبطی النسل خاندان برسر اقتدار تھا جس نے بنی اسرائیل پر مظالم توڑنے کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
طیبہ جسے موجودہ الاقصر کہتے ہیں میں رحمت الہی کے تحت فرعون رعمسیس ثانی کے محل میں پرورش پائی۔ رامسیس کی بیوی آسیہ کو قرآن نے مومنہ قرار دیا ہے۔ آپ جوان ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قبطی کے قتل بالخطا پر انہیں مصر سے ہجرت کرنا پڑی۔ وہ طیبہ سے 650 کلومیٹر شمال میں منف جسے اب منفس کہتے ہیں پہنچے، پھر صحرائے سینا اور ایلا سے ہوتے ہوئے مدین آئے جہاں شعیب علیہ السلام نے ان کی میزبانی کی۔ طیبہ یا سیبا سا کے ساتھ، جسے تھیبس کہتے ہیں، قدیم مصر کے نئی بادشاہت کے 18ویں اور 19ویں خانوادوں کا دارالحکومت طیبہ یا تھیبس اب الاقصر کہلاتا ہے۔ یہ بالائی مصر کے صوبہ قنا میں دریائے نیل کے مشرقی کنارے پر واقع ہے اور قاہرہ سے 675 کلومیٹر جنوب میں ہے۔ تھیبس 11ویں مصری خانوادے کے دور میں آباد ہوا تھا اور آمون دیوتا کی پوجا کے لیے مشہور تھا۔ 18ویں خانوادے نے 1550 قبل مسیح، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 1550 سال پہلے، اس دور میں تقریباً اس ملک کا دارالحکومت بنایا۔ 19ویں خانوادے نے 1314 تا 1198 تا 1314 قبل مسیح کے زمانے میں بھی طیبہ کو دارالحکومت بنا رکھا تھا، اور رعمسیس ثانی نے طیبہ، نوبیا اور کرنک میں معابد اور محلات تعمیر کیے۔ کرنک اقصر کے شمال میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شیر خوارگی میں یعنی دودھ پیتے وقت طیبہ ہی کے مقام پر صندوق میں بند کر کے نیل میں ڈالا گیا تھا اور یوں وہ شاہی محل میں پہنچے۔ چھ 663 قبل مسیح میں ایرانیوں نے تھیبس پر حملہ کر لیا، قبضہ کر لیا۔ 4 صدی قبل مسیح کے اواخر میں سکندر اعظم یونانی کے جانشین بطلیموس بادشاہوں کا دور آیا تو انہوں نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ ابتدائی عیسوی صدیوں میں نساک بادشاہوں نے اسے دوبارہ آباد کیا۔ اس کے تاریخی آثار دریائے نیل کے دونوں کناروں پر واقع ہیں۔ اور بہت سی چیزوں میں ہمارے ملک کے ساتھ مشابہت بھی رکھتا ہے۔ مدین کون سی جگہ ہے؟ یہ پہاڑی سلسلہ شمال مصر میں ایشیا اور افریقہ کے سنگم پر واقع ہے۔ اس کے شمال میں بحیر روم، مغرب میں نہر سویز اور خلیج سویز، جنوب میں بحیر احمر اور جنوب مشرق میں
خلیج عقبہ واقع ہے۔ یوں تین طرف پانی ہونے کے باعث اسے جزیرہ نما کہا جاتا ہے۔ صرف مشرق میں سینا فلسطین یعنی اسرائیل سے متصل ہے۔ صحرائے سینا کا رقبہ 60,088 مربع کلومیٹر اور آبادی 1.5 لاکھ سے زائد ہے۔ سینا کا دارالحکومت العریش ہے۔ کوہ طور سینا کے جنوب میں کوہ طور ہے، جس کی اہم ترین چوٹی جبل موسیٰ 2285 میٹر بلند ہے۔ یہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آیا تھا اور پھر نبوت عطا ہوئی تھی۔ اس کے قریب سینٹ کیتھرائن کی چوٹی ہے جو 2637 میٹر اونچی ہے اور یہ مصر کا بلند ترین پہاڑ ہے۔ اس پر ایک خانقاہ اور ایک گرجا ہے۔ جسے قیصر جسٹنین کہتے ہیں۔ قیصر جسٹنین نے 527 عیسوی میں تعمیر کرایا تھا۔ فرماتے ہیں وہاں وہ مقام جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جھاڑی میں آگ لگی ہوئی دیکھی تھی، کوہ طور کے دامن میں سطح سمندر سے تقریباً 5000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ یہاں رومی سلطنت کے پہلے عیسائی بادشاہ قسطنطین نے 365 عیسوی کے لگ بھگ اس مقام پر ایک کنیسہ تعمیر کرا دیا تھا جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ بحیرات مرہ کڑوے یعنی نمکین پانی کی جھیلیں کسی زمانے میں خلیج سویس سے متصل تھیں۔ بعد میں جغرافیائی تبدیلیوں سے یہ جھیلیں بحیرہ قلزم یعنی خلیج سویس سے منقطع ہو گئیں۔ صدیوں بعد 1869 عیسوی میں نہر سویس کا افتتاح ہوا تو بحیرات مرہ اس نہر کے ذریعے ایک بار پھر بحیرہ قلزم سے مل گئیں۔ عیون موسیٰ محمد رفعت کے اطلس کے مطابق بنی اسرائیل کا عبور سویز اور بحیرات مرہ کے درمیان ہوا ہے۔ اور عیون موسیٰ بھی یہیں خلیج سویس کے شمال میں واقع ہے۔ بعض نے یوں کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں جو فرعون تھا، ظاہر مصر کے ہر بادشاہ کا نام فرعون ہوتا تھا،
تو یہ دو فرعون تھے جن کا پالا موسیٰ علیہ السلام کی سے پڑا، یا موسیٰ علیہ السلام نے جس کے گھر میں پرورش پائی وہ رامسیس ثانی ہے ایک قول کے مطابق، اور جو غرقاب ہوا وہ اس کا بیٹا منفتح ہے۔ لفظ فرعون کا معنی ہے سورج دیوتا کی اولاد۔ میدان الراحہ اور جبل ہارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد باری کی تعمیل میں 30 دن کے لیے کوہ سینا کو جاتے ہوئے بنی اسرائیل کو اس مقام پہ چھوڑا جو آج کل بنی صالح اور کوہ سینا کے درمیان وادی شیخ کے نام سے موسوم۔ اس وادی کا وہ حصہ جہاں بنی اسرائیل نے پڑاؤ ڈالا تھا آج کل میدان الراحہ کہلاتا ہے۔ وادی کے ایک سرے پر وہ پہاڑی واقع ہے جہاں مقامی روایت کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام سمود کے علاقے سے ہجرت کر کے تشریف لے آئے تھے۔ آج وہاں ان کی یاد میں ایک مسجد بنی ہوئی ہے صالح علیہ السلام کے نام سے۔ دوسری طرف ایک اور پہاڑی جبل ہارون ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کے بچھڑے کی پوجا سے ناراض ہو کر جا بیٹھے تھے۔ تیسری طرف سینا یعنی طور کا بلند پہاڑ جس کا بالائی حصہ اکثر بادلوں سے ڈھکا رہتا ہے اور جس کی بلندی 7359 فٹ ہے۔ دشت تیت بنی اسرائیل کے دشت تھی جو وہاں گئے تھے اور پھر وہاں رہے اور گم ہو گئے۔ سینا اسے کہا جاتا ہے، صحرائے سینا۔ بابل میں اسے بیابان سین کہا گیا ہے۔ یہ کوہ طور کے شمال میں صحرائے سینا کا جنوبی حصہ ہے۔ تی کا معنی ہے بھٹکنا۔ قرآن کریم نے سورہ مائدہ آیت نمبر 26 میں اس کا ذکر کیا ہے فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ۔ بلا شبہ وہ ارض فلسطین ان کے لیے 40 سال تک ممنوع ہے اور وہ اسی دشت میں بھٹکتے پھریں گے۔ یریحو یا اریحا علاقہ ہے۔ بائبل میں اس شہر کو یریحو لکھا گیا ہے جبکہ اس کا عربی نام اریحا ہے اور انگریزی نے اسے جریکو بنا دیا ہے۔ اریحا شہر جو ہے یہ 7000 قبل مسیح میں آباد ہوا تھا۔ اس لحاظ سے دنیا کا قدیم ترین شہر ہے کہ یہ پچھلے 9000 سال سے مسلسل آباد چلا آ رہا ہے۔
یہ دریائے اردن سے 8-10 کلومیٹر مغرب میں ہے، جبکہ بیت المقدس اریحہ سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب مغرب میں واقع ہے۔ بحیرہ مردار سے اریحہ تقریباً 12 کلومیٹر دور ہے۔ یہ شہر سطح سمندر سے 260 میٹر نیچے ہے۔ اس کی آبادی 1 لاکھ کے قریب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام اریحہ بن مالک بن ارفخشد بن سام بن نوح کے نام پہ رکھا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے متعلق کہ بنی اسرائیل کی مصر سے روانگی تیہ میں دشت نوردی اور ادوم کے پہاڑوں اور مواب کے میدانوں میں مسلسل تبلیغ دین کا فریضہ ادا کرتے آئے تھے، نیز تورات نازل ہو چکی تھی۔ اب داعی اجل کو لبیک کہنے کا وقت آ پہنچا۔ بابل کی کتاب استثناء باب 34 میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ کوہ نبو کے اوپر پسگا کی چوٹی پر چڑھ گیا اور خداوند نے جلعاد کا سارا ملک دان تک اور نفتالی کا سارا ملک اور افرائیم اور منسی کا ملک اور یہودا کا سارا ملک، پچھلے سمندر یعنی بحیر روم تک اور جنوب کا ملک اور وادی یریحو جو کھجوروں کا شہر ہے میدان صغر تک اسے دکھایا، اور خداوند نے اس سے کہا یہی وہ ملک ہے جس کی بابت میں نے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے قسم کھا کر کہا تھا کہ اسے میں تمہاری نسل کو دوں گا، سو میں نے ایسا کیا، تو آپ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، پر تو اس بار اس پار جا نہیں پائے گا۔ پس خداوند کے بندے موسیٰ علیہ السلام نے وہیں مواب کے ملک میں وفات پائی، اور اس نے اسے مواب کی ایک وادی میں بیت فغور کے مقابل دفن کیا، پر آج تک کسی آدمی کو اس کی قبر معلوم نہیں ہو سکی۔ آپ کی عمر 120 برس تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس جگہ ہوتا تو تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھاتا کہ وہ سرخ ٹیلا کثیب احمر کے قریب دفن۔ اریحہ میں سرخ ٹیلا کے قریب ایک قبر کو موسیٰ علیہ السلام کی قبر بتایا جاتا ہے۔ فتح الباری میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یوشع بن نون کی قیادت میں بنی اسرائیل نے دریائے اردن پار کر کے پہلے اریحہ فتح کیا، پھر بتدریج پورے کنعان یعنی فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ یوشع حضرت یوسف علیہ السلام کے فرزند افراہیم کی اولاد میں سے تھے۔ ان کا اصل نام تھا ہوسیع، مگر موسیٰ علیہ السلام نے ان کا نام یشوع یا یوشع رکھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کے حوالے سے قرآن عظیم الشان کا تذکرہ ساتھ ساتھ چلتا جائے گا، لیکن احادیث مبارکہ میں موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جن امور کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ان میں سے چند ایک کو
ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسامہ بن زید نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، کہ طاعون ایک عذاب ہے جو بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر بھیجا گیا تھا، یا یوں فرمایا کہ ان لوگوں پر بھیجا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے۔ زمین میں خسف کے حوالے سے بھی اس قوم کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت ابن عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنی ازار کو یعنی شلوار کو تکبر سے لٹکاتا ہوا جا رہا تھا تو اسے زمین میں دھنسا دیا گیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھنستا ہی چلا جائے گا۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ وہ شخص پہلے لوگوں یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا۔ بعض محدثین نے کہا ہے کہ قارون کا ذکر ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دنیا کی سب گھروں یعنی عبادت خانوں میں ایک ممتاز اور عظمت والا گھر ہے، یعنی کس کے بارے میں بات ہو رہی تھی؟ بیت المقدس کے حوالے سے۔ جب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ بیت المقدس اللہ جل شانہ کے نزدیک بڑی عظیم القدر اور عظیم المرتبت مسجد ہے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں۔ فرمایا ہاں وہ عظمت والا گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے سونے، چاندی، جواہرات و یاقوت و زمرد سے بنوایا تھا، اور یہ اس طرح کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر شروع کی تو حق تعالیٰ نے جنات کو ان کو تابع کر دیا۔ جنات نے تمام جواہرات اور سونا چاندی جمع کر کے اس سے مسجد بنائی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، پھر بیت المقدس سے یہ سونا چاندی اور جواہرات کہاں اور کس طرح گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور گناہوں اور بدعمالیوں میں مبتلا ہو گئے، انبیاء علیہ السلام کا قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر بادشاہ کو مسلط کر دیا جو مجوسی تھا۔ اس نے 700 برس بیت المقدس پر حکومت کی۔ اس کا لشکر جب مسجد اقصی میں داخل ہوا، مردوں کو قتل کیا، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا، بیت المقدس کے تمام اموال، سونا چاندی جواہرات 1,70,000 گاڑیوں میں بھر کر لے گیا اور اپنے ملک بابل میں رکھ لیا، اور 100 برس تک بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کر طرح طرح کی مشقتیں ان سے لیتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو اس کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جس نے بابل کو فتح کیا اور باقی ماندہ بنی اسرائیل کو اس کی قید سے آزاد کرایا، اور جتنے اموال اور بیت المقدس سے وہ لایا تھا سب بیت المقدس پہنچا دیا، اور پھر بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اگر تم پھر نافرمانی کرو گے اور گناہوں کی طرف پلٹ جاؤ گے
تو ہم بھی پھر قتل اور قید کا عذاب تم پر لوٹا دیں گے۔ بنی اسرائیل پھر گناہوں اور بدعمالیوں کی طرف لوٹ گئے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر شاہ روم قیصر کو مسلط کر دیا۔ شاہ روم نے ان لوگوں سے بری اور بحری دونوں راستوں سے جنگ کی اور بہت سے لوگوں کو قتل اور قید کیا۔ پھر ان تمام اموال کو لاد کر لے گیا اور اپنے کنیسہ ذہب میں رکھ دیا۔ یہ سب اموال ابھی تک وہی ہیں اور وہی رہیں گی، یہاں تک کہ حضرت مہدی علیہ السلام ان کو پھر بیت المقدس میں کشتیوں میں لاد کر واپس لائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے عاشورہ کے دن دریائے قلزم پار کر کے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات حاصل کی۔ اسی دن فرعون کو غرق کیا گیا، اس کی فوج اور باقی قوم بھی ساتھ غرق ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام حیا اور شرم کے پیکر تھے۔ اپنے جسم کو اس طرح چھپائے رکھتے کہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ ایک روایت میں ہے آپ غسل بھی پردے میں کیا کرتے تھے تاکہ جسم پر کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ قوم نے اسی کا بہانہ بنا کر آپ پہ یہ الزام لگا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام پردے میں اس لیے غسل کرتے ہیں کہ شرم کے مقام پر یا تو برس کے نشان ہیں یا پیشاب کی جگہ کوئی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس الزام سے بری کروایا۔ ایک مرتبہ آپ غسل کرنے کے لیے آپ نے کپڑے اتار کر ایک پتھر پہ رکھ دیے۔ غسل سے فارغ ہونے کے بعد کپڑے اٹھانے کے لیے پتھر کی طرف ہاتھ بڑھایا تو خدا کی قدرت سے وہ پتھر آپ کے کپڑے لے کر بھاگنے لگا۔ آپ نے اپنی لاٹھی سے اس پہ وار بھی کیا۔ وہاں لوگ جمع تھے، لوگوں نے دیکھ لیا کہ آپ میں کوئی عیب نہیں ہے۔ آپ نے جو ضرب ماری تھی لاٹھی کے ساتھ اس پتھر پہ، اس کا نشان پتھر پہ پڑ گیا، اتنا زور سے مارا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پیشن گوئی کی تھی۔ جس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں تھے اور اس وقت کے فرعون نے آپ کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام سے بدتمیزی کی نیت کی تھی، اس قیام کے دوران آپ نے پیشن گوئی کی تھی کہ میری نسل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھ سے مصر کا بادشاہ ہلاک ہوگا۔ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ایک روایت منقول ہے کہ اس زمانے میں فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ بھڑکتی چلی آ رہی ہے جس سے مصر کے قبطیوں کے گھر جل کر خاک ہو رہے ہیں، مگر بنی اسرائیل کے گھر محفوظ ہیں۔
خواب سے بیدار ہوا تو اس نے کاہنوں اور جادوگروں سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے جواب دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس سے مصر کے قدیم باشندوں اور ان کا بادشاہ ہلاک ہو جائے گا اور بنی اسرائیل کو نقصان نہیں پہنچے، اس لیے بادشاہ نے لڑکوں کے قتل کا حکم دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے گھر میں ہوتے تھے تو شاہی لباس پہنتے تھے، اور 33 سال آپ نے شاہی لباس پہنا اور شاہی سواری اپنائی، اور آپ کو فرعون کا فرزند کہا جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وادی مقدس میں جو آگ چمکتی ہوئی اور بھڑکتی ہوئی دیکھی تھی، وہ آگ نہیں تھی دنیاوی، بلکہ اللہ جل شانہ کا نور جلال تھا یا حجاب نوری تھا جو آپ کو نظر آیا۔ تفسیر قرطبی میں ذکر ہے کہ صدیقین سے مراد چند لوگ ہیں۔ نمبر 1 حبیب نجار، نمبر 2 آل فرعون کا رجل مومن جس نے آ کے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ تمہارے خلاف سازش ہو رہی ہے، تم نکل جاؤ، اور تیسرے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست حضرت ابوبکر صدیق، جو کہ ان سب سے افضل ہے۔ صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث جس کا مفہوم یہ ہے، ترمذی شریف میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ 2 یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے نبوت کے امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ مشورے کے بعد وہ آپ کی خدمت میں آئے اور پوچھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو 9 نشانیاں دی تھی ان کی نشاندہی کیجیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا 9 آیات یہ ہیں۔ نمبر 1 شرک نہ کرنا، زنا نہ کرنا، کسی کو ناحق قتل نہ کرنا، چوری نہ کرنا، جادو نہ کرنا، سود نہ کھانا، پاک دامن پر تہمت نہ لگانا، میدان جنگ سے فرار نہ ہونا، اور اے یہود تمہارے لیے یہ حکم بھی تھا کہ یوم سبت یعنی ہفتے کے دن کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ یہ سن کر ان یہودیوں نے آپ کے ہاتھ چومے اور واپس چلے گئے۔ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ 9 آیات کی ایک یہ بھی تشریح ہے جو آپ نے فرمائی، کیونکہ یہ تشریح قرآنی تشریح سے مختلف ہے، اس لیے مفسرین نے اس حدیث کو مختلف طور پر اس کا جواب دیا۔ ایک صحیح حدیث میں 9 آیات سے احکام الہیہ مراد ہے۔ قارون کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص قارون اپنے لباس کے شان و شوکت کے ساتھ اکڑتا چلا جا رہا تھا، اچانک زمین میں دھسا دیا گیا اور وہ قیامت تک اسی طرح دھستا چلا جائے گا، بخاری کی روایت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ مجھ کو موسیٰ پر فضیلت نہ دو، اس لیے کہ جب قیامت کے دن لوگوں پر دہشت سے غشی طاری ہو جائے گی
تو سب سے پہلے جس شخص کو ہوش آئے گا وہ میں ہوں گا، دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام عرش الہی کا پایا پکڑے کھڑے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ بخاری اور مسلم میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ کچھ یوں ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے پاس فرشتہ حاضر ہوا۔ فرشتہ موت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ نے پروردگار کی طرف سے پیغام اجل قبول کیجیے۔ چونکہ فرشتہ انسانی شکل میں تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام اسے پہچان نہ سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے منہ پر تمانچہ رسید کر دیے جس سے ان کی آنکھ پھوٹ گئی۔ وہ فوری روانہ ہو گیا اور بارگاہ الہی میں شکایت کی کہ تیرا بندہ موت نہیں چاہتا اور یہ کہ اس نے تمانچہ رسید کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کی آنکھ ٹھیک کر دی گئی اور حکم دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر جاؤ اور کہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اگر دنیا میں مزید رہنا چاہتے ہو تو کسی بیل کے کمر پر اپنا ہاتھ رکھ دو، جس قدر بال تمہاری مٹھی میں آ جائیں گے ہم ہر بال کے عوض تمہاری حیات دنیاوی میں 1 سال کا اضافہ کر دیں گے۔ فرشتے نے دوبارہ حاضر ہو کر اللہ کا پیغام سنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرشتے نے جواب دیا کہ آخر پھر موت ہوگی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اگر طویل عمر کے بعد بھی موت ہی ہے تو تاخیر کی کیا ضرورت ہے، لقاء رب بہتر ہے۔ چنانچہ فرشتے نے روح قبض کر لی۔ اس حوالے سے مفسرین نے، محدثین نے اور مورخین نے بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ یہ ہمارا کل بھی موضوع رہے گا انشاءاللہ العزیز، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ جمعہ کا دن ہے اور کچھ مقامات پہ آج روزہ بھی ہے، کل سے انشاءاللہ العزیز ہمارے ہاں بھی روزہ ہوگا۔ بہرحال سبق اپنے اوقات میں جاری رہے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل واشرف المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الہ العالمین جو رمضان مبارک آیا ہے کائنات کے مالک نے اسے ہم سب کے لیے باعث خیر و برکت بنا۔ الہ العالمین اپنی سعادت اور رحمت اور کرم اور عفو اور احسان کو انسانیت کی طرف متوجہ فرما۔ انسانوں میں جو یہ وبا پھیلی ہے کائنات کے مالک سب کو اس وبا سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین جہاں کہیں سے یہ مصیبت آئی ہے کائنات کے مالک اس مصیبت کو وہیں لوٹا دے۔ الہ العالمین جو لوگ اس کی وجہ سے وفات پائے ہیں اللہ ان پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ الہ العالمین جو لوگ دنیا بھر میں اس کی وجہ سے بیمار پڑے کائنات کے مالک ان کو صحت کاملہ، شفاء عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ الہ العالمین عبادات جہاں جہاں رکی ہوئی ہیں الہ العالمین ایسے اسباب پیدا فرما کہ وہ عبادات پھر سے جاری ہو سکیں۔ الہ العالمین ہماری دعاؤں کو ہم سب کے حق میں مقبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین۔